امت کے اندر جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آج مسلمان نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا اور کچھ نادانوں کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ انسان جو کہتا ہے اگر صرف اس پہ سوچے کہ واقعاً میں جو عمل کر رہا ہوں قرآن نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ قرآن کبھی بھی جزئیات نہیں بتاتا، اصول بناتا ہے۔ قرآن نہیں بولے گا کہ مثلاً کون سا کھانا تم نے کھانا ہے، کیسے کپڑے تم نے پہنے ہیں، نہیں، اصول بتائے گا۔ کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، کھانا وہ کھاؤ جو طیب ہو، کھانا وہ کھاؤ جو طاہر ہو۔ اب جوان نے شادی کرنی ہے، قرآن یہ تو نہیں بتائے گا کس کے گھر میں جا کے رشتہ ہو، کس کی بیٹی سے شادی کرو، نہیں، اصول بتا دیا۔ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، خبیثوں کے لیے خبیث عورتیں، اصول بتاتا گیا۔ اب یہ تم نے ڈھونڈنا ہے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہم زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیں۔ اب یہ تم نے تلاش کرنا ہے کہ عباد الصالحین کون ہے۔ جب تلاش میں نکلو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ تبھی میں 12 مجالس میں کہہ چکا کہ اہل سنت بولتے ہیں کہ بھائی 12 امام ہیں تو قرآن میں دیکھا، یعنی کہ قرآن میں تو اتنا بھی نہیں بتا نماز کتنے رکعت پڑھنی ہے۔ قرآن اصول بتاتا ہے نماز واجب ہے، جب بول دیا واجب ہے، اب تیرا کام ہے تو جا کے ڈھونڈ، تو جا کے تلاش کر۔ اب مثلاً بتا دیا جس بھی بندے کو کربلا جانا ہے پاسپورٹ بنانا واجب ہے، اب یہ آپ کا کام ہے جا کے تلاش کرو اسلام آباد میں آفس کہاں ہے، بنتا کیسے ہے، فیس کیسے دینی پڑتی ہے، کتنی فیس ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا۔ آپ کسی بھی ایمبیسی میں اپلائی کرو گے وہ کیا بتاتے ہیں؟ منیمم ویلیڈیٹی آف پاسپورٹ 6 منتھ ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے آفس کہاں ہے، فیس کتنی ہے، کس آفیسر کے پاس جانا ہے، یہ ان کا سروکار نہیں ہے۔ قرآن کا کام ہے کہ آپ کو اصول بتا دیں کہ تم نے کس کے در پہ جانا ہے، اصول بتا دیا۔ عالم کے در پہ، صالح کے در پہ، طیب کے در پہ، ایسے ہوں جن کے قریب سے بھی رجس نہ گزرا ہو، اصول بتا دیا۔ اب تم نے کیا فالو کرنا ہے؟ اصول کو فالو کرنا ہے۔ قرآن صفات کی بات کرتا ہے، نام کی بات نہیں کرتا۔ میں نے پہلی مجلس میں لعنت کا ذکر کیا کہ خدا صفات بتاتا ہے کہ اللہ کی لعنت کس کس پر ہے۔ اب کتنی خوبصورتی سے خدا نے سورہ جمعہ میں بتایا کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کہتا ہے اچھی بات ہے، تیرا دل ہے کہ تو ولی بنے، تو اگر ولی بننے کی تمنا ہے تو موت کی تمنا کر۔ یہاں فری میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہاں اصول فالو کرنے والوں کو ملتا ہے کہ اگر تو اللہ کا ولی ہے تو موت کی تمنا کر۔ اب موت کی تمنا کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ پھر سورہ حدید میں ذکر کیا ہے، ٹی وی چینل پر شیعہ عالم تھے، غیر شیعہ عالم، اور جب یہ سورہ حدید کی آیتیں آئیں، سورہ حدید میں ذکر ہے جنگ احد کا کہ اللہ نے حدید اتارا آسمان سے۔ کوئی مفتی بتائیے کون سا لوہا ہے جو آسمان سے اترا؟ آسمان سے بارش اترتے دیکھا، اولے اترتے دیکھے، برف اترتے دیکھے، لیکن کسی نے آج تک لوہا اترتے نہیں دیکھا۔ یہ ذکر ہے جنگ احد کا، جہاں پہ آسمان سے ایک ہی لوہا اترا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک ہی لوہا آسمان سے اترا تھا اور جس کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار تھا۔ اب وہ آیتیں آئیں جن میں ان کا ذکر تھا جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب شیعہ عالم نے تشریح کی نہیں، آگے سے وہ جناب بولنے لگے دیکھیے توہین کرنا بہت بری بات ہے۔ قرآن پڑھنا بھی کیا توہین ہے، تفسیر پڑھنا بھی توہین ہے، سورہ تحریم پڑھنا توہین ہے، سورہ منافقون پڑھنا کیا توہین ہے۔ کبھی بھی شیعہ ممبر سے توہین کی نیت سے کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ جس طرح خدا اگر جناب آدم کی ترک اولا والی غلطی کو بتا رہا ہے تو خدا آدم کی توہین نہیں کر رہا،
اگر یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتا رہا ہے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کی توہین نہیں کر رہا. اگر خدا قوم عاد قوم سمود کی چیزیں بتا رہا ہے، خدا کا مقصد توہین نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ تمہارے وجود میں عبرت لانے کے لیے خدا بتا رہا ہے کہ دیکھ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو نہ کرنا. میں تجھے اصول بتا رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے علی کو زندگی کم دی، لیکن علی نے گزشتہ امتوں کی زندگی اور انبیاءوں کی زندگی کو پڑھ کے وہ تجربہ حاصل کیا جو 1000 سال میں بھی کسی کو شاید حاصل نہ ہو. 60 سال کی زندگی ہے پر ساری امتوں کا، خدا نے ساری امتوں کا تجربہ قرآن میں جمع کر دیا کہ دیکھ قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، قوم سمود کیوں تباہ ہوئی. بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ کے سامری کی پرستش کرنا شروع کر دی، کیوں تباہی کی طرف گئے. یہ قرآن سارے اصولوں کو جمع کرتا ہے. اب سورہ حدید کا بھی واقعہ خدا نقل کرتا ہے، کہتے نہیں ہمیں پتہ ہے آیتیں پڑھ کے کچھ لوگ توہین کرتے ہیں، اور خدا اسی آیت میں بتا رہا ہے کہ ہاں وہ چلے تو گئے تھے لیکن نبی سے معافی مانگی اور خدا نے قرآن میں معاف کر دیا. تو شیعہ کون ہوتے ہیں جو آج تک معاف نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ہماری ضرورت ہی نہیں، اگر خدا معاف کرے تو ہم نے بھی معاف کیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا معافی کس گناہ کی وجہ سے ملی تھی. مقابلہ کیا جائے گا. ایک بندہ ہے جو میدان چھوڑ کے جا رہا ہے اور دوسرا وہ تھا جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے مصطفیٰ کا ایسے دفاع کر رہا تھا جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بات صفات کے اصول کی ہو رہی ہے. تبھی خدا ضربت علی کو عبادت ثقلین سے بڑھا دیتا ہے. میدان کھلا تھا، اللہ کھلی دعوت دے رہا. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو نا. اور بعد میں کہتا ہے مجھے پتا ہے تم تمنا نہیں کرو گے لیکن میں تجھے کھلی دعوت دے رہا ہوں موت کی تمنا کرو. کس نے یہ جملہ کہا سوائے آل رسول کے کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. تجھے 2 طرح کے ورژن ملیں گے. اب میں نے زندگی گزارنے کے لیے اصول ڈھونڈنے، اصول کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے. دوسرا کہاں سے ملیں گے؟ فرمایا رسول کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. مطلب رسول کی زندگی بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اصول ہے. فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، تو حسین کی زندگی کیا ہے؟ اصول بنی. فرمایا علی لحمک لحمی دمک دمی نفسک نفسی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا نفس. تو علی کی زندگی کیا بنی؟ اصول بنی نا. ایک ہے قرآن اصول. پھر مسلمان کہتے ہیں 2 چیزوں کو تامنا، قرآن کو اور سنت کو. سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی گزاری ہوئی زندگی. اور اسی گزاری ہوئی زندگی میں علی کے لیے کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا. مطلب اصول بنا رہے ہیں نا کہ علی کا علم بھی تیرے لیے اصول ہے، علی کا قول بھی تیرے لیے اصول ہے. جب یہ کہیں کہ علی الحق والحق مع علی کو میں یار حق بنا کے جائیں، مطلب علی کی زندگی کیا بنی؟ اصول بنی. کچھ وہ اصول جو کتاب میں لکھے گئے، کچھ وہ اصول جو انہوں نے کر کے بتائے، اور ہم یہ تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعاً کس نے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا اور کس نے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کیا. برملا ہے جنگ صفین. جنگ صفین امیر شام کے لشکر والوں نے علی کے پانی پہ قبضہ کیا. کئی دنوں تک امیر المؤمنین کے لشکر والوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دی گئی تاکہ یہ پیاسے رہے، علی کو چھوڑ جائیں اور جنگ مولا کے ہاتھوں سے نکل جائے. یہاں شیر خدا نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد پھر پانی کو اپنے قبضہ قدرت میں لیا، اور پانی جب علی کے پاس آیا نا، یہ سپاہی جو علی شناس نہ تھے علی کے پاس آئے، یا علی پانی بند کرو امیر شام والوں پر، ان کے لشکر والوں پر. علی ہم جانتے ہیں 5 دن بھی اگر پانی بند کرو نا، یہ سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے. امام نے کہا خبردار، علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے آیا ہے. یہ نظریہ کہ میں نے اپنے دشمن کو کسی بھی حال میں زیر کرنا ہے،
چاہے رائٹ ہو یا رانگ ہو، صحیح کیس ہو یا غلط کیس ہو، صحیح الزام ہو یا غلط الزام ہو، کچھ بھی کر کے میں نے اپنے حریف کو کیا کرنا ہے؟ ہرانا ہے۔ یہ سوچ علی کی نہیں، یہ سوچ علی کے دشمن کی، یہ سوچ رسول کی نہیں، یہ سوچ رسول کے دشمن کی۔ کہ علی کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم نے نبی کا اصول نہیں پڑھا کہ جنگوں میں پیاسوں پہ پانی بند نہ کیا کرو، جنگوں میں لوگوں کی کھیتوں کو آگ نہ لگایا کرو، جنگوں میں عورتوں پہ حملہ نہ کیا کرو، اگر کوئی میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے پیچھے سے اس پہ وار نہ کیا کرو۔ فرمایا میں جنگ جیتنے نہیں آیا، میں مصطفیٰ کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دو ورژن بنے اسلام کے، ایک ورژن وہ جس میں اصول مصطفیٰ، اصول قرآن پہ عمل کیا جائے، دوسرا ورژن وہ جو اپنی جیت کے لیے جو بھی من میں آئے بندہ کرے۔ ایک صحابی آگے بڑھا کہ یا علی جانتا ہوں تو اصولوں کا بڑا پابند ہے، ہمیں پتہ ہے اگر پانی بند کرو یہ جنگ ہار جائیں گے۔ امام نے کہا نہیں، جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن مصطفیٰ کے اصولوں کو پابند نہیں کروں گا، کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کروں گا۔ یا علی کم از کم ہماری جگر کی ٹھنڈک کے لیے جتنے دن اس نے پانی بند کیا اتنا تو بدلہ لینے دو نا۔ اگر اس نے 4 دن پانی بند کیا ہم بھی 4 دن پانی بند کریں گے، یعنی اس میں تو کوئی ظلم نہیں ہے، جو اس نے کیا وہی ہم کریں گے۔ جب یہ سننا تھا تو علی کے چہرے پہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو اس نے کیا وہی علی کرے۔ پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرمایا جو اس نے کیا وہ علی کرے۔ یہاں صفین میں پانی علی پہ بند ہوا، وہاں کربلا میں پانی حسین پہ بند ہوا۔ دیکھو اصول ایگزیکٹ کس طرح فالو کیے جا رہے ہیں۔ یہاں صفین میں علی نے اپنے دشمن کو پانی پلایا جو لشکر لڑنے آیا تھا۔ امام نے کہا نہر کا ایک کنارہ آزاد کر دو، پانی پیئے۔ حیوانوں نے کیا بگاڑا، انسان کے بدن نے کیا بگاڑا، اور وہاں حسین نے ہور والوں کو پانی پلایا۔ عباس راستہ روکنے آئے ہیں تو کیا ہوا؟ میرے نبی کا اصول ہے پیاسے پہ پانی بند نہ کیا کرو۔ اسی کربلا کے میدان میں ایک شامی بندہ، لمبا سا قد کاٹ اور بڑا طاقتور آدمی، لکھتے ہیں یہ کربلا کے میدان میں آیا اور امام حسین کو للکار کے بلانے لگا۔ اب اس نے سوچا امام حسین کی ایج بہت ہے، 60 سال کے قریب ہے، بڑھاپا ہے، حسین کے میرا مقابلہ کریں گے۔ للکار کے کہا کہ علی کے بیٹے اگر بہادر ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ کہتے ہیں کافی قد کا لمبا اور قوی الہیکل بدن کا مالک تھا۔ اصحاب حسین نے کہا مولا ہم جاتے، کہا نہیں مجھے للکارا ہے میں جاؤں گا۔ مولا حسین میدان میں آئے، جنگ ہوئی اور اپنے بابا علی کی طرح امام حسین نے ایک وار کیا اور وار کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں حسین نے کیا کی؟ کاٹ دی۔ کہتے جیسے زمین پہ گرا نا زخمی ہو گیا تو فوراً حسین کے قدموں کو اس نے کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ کہ واللہ اگر پتہ ہوتا اتنے قوی ہو کبھی تیرے مقابلے میں نہ آتا، اور کہا کہ وعدہ دیتا ہوں اگر جان بخش دو میں کبھی دوبارہ تجھ سے دشمنی نہیں کروں گا۔ اسی وقت حسین نے سپاہی شام کے سپاہیوں کو کہا کہ اپنے سپاہی کو لے جاؤ۔ حسین نے سے جان بخش لی۔ مسیحی ہے کتاب لکھی اس نے دا لائف آف محمد، محمد کی زندگی۔ کہتا میں نے سارے سپاہیوں کو دیکھا لیکن لشکر محمد میں ایک سپاہی تھا جس کا ایک اصول تھا، اور یہ اصول کسی سپاہی میں پایا نہیں جاتا تھا کہ جتنے لوگ بھی لڑنے جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن یہ عجیب سپاہی تھا، ایک عجیب اس کا اصول تھا۔ یہ آگے تو زرہ پہنتا تھا لیکن اس نے کبھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ کہتا جب اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ آگے تو زرہ پہنتے ہو پیٹھ پہ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ اس نے کہا کہ آگے ذرا اس لیے پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے۔ آگے حملہ کرنا ہوتا ہے، جب حملہ کرتے ہیں تو تیر آتے ہیں، ان تیروں کو ذرا پر سینے پہ لے لوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے۔ لیکن خدا کی قسم ابھی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ ذرا پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ اصول کے پکے تھے کہ ہم نے کبھی میدان کو پیٹھ نہیں دیکھا۔ تبھی آپ کو واقعہ جناب محمد ابن حنفیہ کا پڑھتے ہیں۔ ایک بار بھیجا
شربت پلایا اور آگے جا کے لڑ، دوسری بار بھیجا، تیسری بار علی کو جلال آ گیا اور کہا کہ تو بار بار کیوں لوٹ رہا ہے، کہ کہیں تیری ماں کے دودھ کا اثر تو نہیں۔ اس وقت پھر عباس کو میدان میں بھیجا، کا نگاہ آخری سپاہی تک رہے، کبھی بھی میدان کو پیٹ دکھا کے علی کا بیٹا واپس نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ لڑ نہیں رہا تھا، تیروں کا اتنا حملہ تھا لیکن پھر وہ واپس پلٹ جاتے تھے۔ اصول زندگی امیر المومنین علیہ السلام کہ کبھی کسی میدان کو پیٹ نہیں دکھا۔ دو ورژن ہے اسلام کی، ایک ورژن جو اہل بیت نے پیش کیا جس میں ہو نبی کے اصول ہیں، یتیم پروری، غریب پروری، بیوہ پروری، صبر کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، ہر قیمت میں جنگ کو نہ جیتنا، کوئی ہیلا نہ کرنا، کوئی مکر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، غلط پروپیگنڈا نہ کرنا، صرف نام خدا لے کر میدان جہاد میں اترنا۔ یہ علی کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں، فرماتے کسی نے کہا یا علی تیرا دشمن بڑا عقل مند ہے، امیر المومنین نے کہا اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں۔ فرمایا العقل ما عبد بالرحمن، عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی باتوں کو نہیں سنا جاتا۔ اور کئی غور کر کے سن لے، اگر علی مکر کرنے پر آئے تو کسی کا مکر علی کے مقابلے میں نہ آئے، لیکن علی پابند عقل ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم جانتے نہیں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن شریعت نے علی کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، حدود الہی نے علی کو مجبور کیا ہوا ہے۔ علی حدود میں رہ کے اللہ کی جنگ پہ میدان جنگ میں جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اصول کا تھا کہ امت نے اصول کو فالو نہ کیا۔ اگر اصول کو فالو کیا جاتا کبھی کربلا کی سرزمین پہ نبی کے نواسے کا گلا نہ کٹتا۔ اگر اصول کو فالو کیا جاتا کبھی نبی کی بیٹی دربار میں حق مانگنے نہ جاتی۔ اگر اصول کو فالو کیا جاتا کبھی سیدہ زینب کے سر سے چادر نہ اترتی۔ قرآن کا اصول تھا نا، ماہ حرام میں قتل نہ کرو، کیا، کہا لاشوں کو پامال نہ کرو، کیا۔ مسئلہ کرنا جاہلوں کا کام تھا، مسلمانوں کا کام نہیں تھا کہ آپ لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ ہر وہ کام یزید نے کیا جو جاہلیت میں اس کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جو ہم جناب حمزہ کے ساتھ اس کی دادی نے کیا، اس کے خاندان نے ایام کفر میں کیا، اسی طرح سے انہوں نے آل رسول کے ساتھ کربلا کے میدان میں ظلم کیا۔